اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام الحمد للہ الذی جعل فی ذریۃ محمد نذیرا یحییٰ ابن زکریا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہم سب کو کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سننے سمجھنے پڑھنے اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ چند ایک باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں۔ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ کو محبت آمیز نگاہ سے دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ھذا ابنی تفاحتی ثمرۃ فؤادی بہجۃ قلبی قرۃ عینی من آداہ فقد آدانی۔ میں دل ہے یہ میرا اور خنکی چشم ہے۔ اس قسم کی تعبیر کیوں استعمال کر رہے ہیں نبی اعظم؟ اور پھر فرماتے ہیں من آداہ فقد آدانی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی، اور پھر جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کیا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نبی اعظم کے فرامین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ خود صاحبان عقل ذی شعور افراد فیصلہ کریں کہ اہل بیت طاہرین امام حسن امام حسین دیگر معصومین کو ستانے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی اعظم کے یہ کلمات بہجۃ قلبی ثمرۃ فؤادی نور و عینی تفاحۃ قلبی، یا پھر صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطاب امام حسن اور امام حسین سے جب حدیث قصہ کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں کس انداز سے جواب دیتی ہیں؟ یہ کس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو آواز دیتے وقت، انہیں بلاتے وقت، انہیں پکارتے وقت ذرا دیکھیں کن الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بیہودہ اور بے معنی لغویات پر مشتمل الفاظ اپنے بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہوں جو ان کے مستقبل کو تاریک کر دینے کے لیے کافی و وافی ہے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس موضوع پر مفصل گفتگو کروں گا کہ ہمیں اپنے بچوں سے کس انداز سے پیش آنا ہے۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و فضیلت سمجھنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے اور سن لینا کافی ہے کہ شیعہ علماء کے علاوہ خود بزرگ علماء اہل سنت نے آپ کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا۔ مثال کے طور پر ابن عطا نے لکھا ہے علیہ سیما الانبیاء، یہ وہ نواسہ رسول ہے، یہ وہ فرزند رسول ہے جس کے ہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خصوصیات نظر آتے، و بہاء الملوک، اور ملوک کی ہیبت جن کے ہاں نظر آتی تھی۔ مناقب میں یہ فقرے موجود ہیں۔ مثلا ابو ہریرہ اگرچہ اہل سنت سے ان کا ایک عمیق رابطہ، لیکن اہل بیت سے ان کا رابطہ اچھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ابو ہریرہ جیسی ذات نے بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی، قصیدہ پڑھا ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں اشارہ کرتا کہ امام حسین کے سلسلے میں ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ سربلند رہتا ہے، حق پر کوئی چیز فوقیت نہیں پاتی ہے۔ امام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ خود خدمت خلق کے سلسلے میں اگر اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان میں خدمت خلق کتنا ثواب رکھتا ہے یہ عمل۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے موقع پر ہم بیان کر سکتے ہیں خود امام حسن اور سیاسی اصول و سیاسی اقدار، کیا ہے وہ طرز سیاست۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر گفتگو کی جا سکتی ہے کرامت کے سلسلے میں۔ کوشش کروں گا انہی 8-10 منٹس میں
میں ان تینوں باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، جب کبھی خدمت خلق کی بات آتی ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں خدمت کا مطلب ہے پیسے خرچ کر دینا، یہ تو کر رہے ہیں لوگ، لیکن خدمت خلق کے زمرے میں اور دیگر چیزیں آتی ہیں۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، دو جوانوں کا رشتہ کرا دینا، دو بھائیوں کی آپس میں محبت کرا دینا، نفرتوں کو ختم کرا دینا، زن و شوہر کے باہمی اختلافات کو ختم کرا دینا۔ یہ کیوں آخر ہمارے گھر کی خواتین، ہمارے جوان کورٹ کچہری اور تھانہ پولیس اور چوکی کے چکر لگا رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے، کوئی اس قسم کی خدمت انجام دینے والا نہیں ہے، جبکہ روایات میں ملتا ہے۔ مثلا روایت کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی شادی کراتا ہے تو ایسے انسان کو قیامت کے دن حق شفاعت سب سے زیادہ نصیب ہوگا۔ آپ سوچئے، لیکن شادی کرانا تو دور کی بات، یہاں تو اس قسم کے بدبخت افراد ہیں جو ہوتی ہوئی شادی کو ٹال دیتے ہیں۔ نہیں، ان کا خاندان ایسا ہے، خبردار، وہ ایسے ہیں، وہ پیور نہیں ہیں۔ نسلی تعصب کے شکار افراد اس قسم کی گھنونی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں قابل مذمت ہے۔ مثال کے طور پر میں روایت پیش کروں، امیر المؤمنین امیر کائنات نے بیان فرمایا کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، دو لوگوں کے درمیان لڑائی کو ختم کروا کے ان کو ایک کر دینا سال بھر کے نماز اور روزے سے افضل اور بالاتر ہے۔ کتنی روایات ہیں اس سلسلے میں، امیر المؤمنین کی وصیت میں بھی اس قسم کے فقرات ہیں۔ لہٰذا خدمت خلق میں یہ بھی ہے کہ انسان جہاں مالی مدد کر رہا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ انسان دوسروں کے دلوں کو جوڑے، محبتوں کو فروغ دلائے۔ میں ایک روایت پیش کروں اور پھر اس کے بعد بات کو مزید آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے، بہرحال امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم روز قیامت انبیاء کے ساتھ مشہور ہوں، دعا بھی کرتے ہیں، اور وہ انسان خوش نصیب ہوگا جسے شہدائے کربلا کی معیت نصیب ہو جائے، جسے سعید و زہیر جیسے جانثاران حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مل جائیں۔ وہ انسان خوش قسمت ہوگا، سعید ہوگا جسے خود معصومین مل جائیں۔ امام حسن نے فرمایا، من واسى اخاه بمال او جاه او كلمة طیبہ، جو اپنے کسی بھائی کی مدد کرے تین چیزوں کے ذریعے، بمال، مال کے ذریعے، او جاہ او کلمۃ طیبہ، معصوم فرماتے ہیں حشر مع الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ امام حسن فرماتے ہیں ایسا انسان مشہور ہوگا انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور یقیناً اس کا انجام بھی بخیر ہوگا۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ نے خدمت خلق کی ہے، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں۔ دیکھیے، میں پھر رہبر معظم انقلاب کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں، خدا انہیں سلامت رکھے، واقعی میں نباز ہیں، واقعی میں ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، آبروئے قوم ہیں، وقار تشیع۔ ان کا موجودہ دور میں جبکہ آن لائن کلاسز، اینڈرائڈ موبائل، اسمارٹ فون سب کے ہاتھ میں، تو ہمیں بچوں پر پینی نگاہ رکھنی چاہیے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ غلط افکار اسے اپنے حصار میں لے رہے ہوں۔ موبائل پر سب کچھ ہے، ہر طرح کے لیکچرز آ رہے ہیں، ہر طرح کے علماء، ہر طرح کے اس لباس کو زیبتن کرنے والے آ رہے ہیں، بظاہر دین کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ منحرف ہو رہے ہیں، جوان انحرافی افکار و عقائد کا شکار ہو رہا ہو۔ آنے والا آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے، دیکھیے کیسے خدمت کی ہے امام حسن نے۔ آنے کے بعد کہتا ہے، مولا میں مقروض ہوں 1000 دینار کا۔ مولا نے کہا، دیکھو 2 آپشن ہیں، میں تمہیں 1000 دینار دے سکتا ہوں، جاؤ جا کر کے اپنا قرض ادا کر دو، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے محلے میں فلاں شخص ہے جو ناصبی ہے، جو امیر المؤمنین کو برا کہتا ہے، میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں جس سے جا کر کے تم اپنے مذہب کا، اپنے مولا و آقا کا دفاع کر سکو، ان دونوں میں سے کیا لینا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، مولا 1000 دینار تو بعد میں بھی ادا ہو جائیں گے، نسخہ مجھے تعلیم دے دیجیے۔ امام حسن مسکرائے، کہا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ 1000 دینار بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عقیدے کو اس حد تک مستحکم کر دیا کہ وہ جاتا ہے اور اس ناصبی سے، اس دشمن امیر المؤمنین سے سرسخت لب و لہجے میں مقابلہ کرتا ہے۔ دوسری جو صورت اور سیرت ہے، اور جو دوسرا پہلو امام حسن کی زندگی کا، وہ ہے آپ کی سیاسی سیرت۔ صلح امام حسن پر گفتگو خوب ہونی بھی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ امیر شام کا وہ کردار کیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ کہا، سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے، لیکن امام حسن
ولادت کا موقع، سیاست، یہ آپس میں کیا ربط رکھتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں سیاست سے ہی ربط رکھتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء کو سیاست سے کیا لینا دینا، نہیں، علماء کو لینا دینا ہے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے سلسلے میں ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وساست العباد، بندگان خدا میں اہل سیاست کون ہیں؟ یہی معصومین علیہم السلام۔ زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھ کر کے دیکھیے، جو ٹھاٹھے مارتا ہوا اہل بیت طاہرین کی فضیلتوں کا سمندر۔ اور پھر وہی کہوں گا کہ اگر دنیا تشیع کی تمام کتابوں کو غرقیاب کر دیا جائے، خاکستر میں تبدیل کر دیا جائے، تنہا زیارت جامع کبیرہ محفوظ رہے تو امام معصوم اور اہل بیت طاہرین کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، پیغمبر اعظم کے ساتھ ائمہ اطہار علیہم السلام، دیگر معصومین، سب کے سب سیاسی تھے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی اعظم ہرگز اس دور کے سیاسی افراد کو خط نہ لکھتے۔ امام خمینی معمار انقلاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر الوسیلہ میں لکھا ہے کہ من زعم الدین منفک عن السیاسہ فہو جاہل، جو شخص یہ سمجھے کہ دین سیاست سے جدا ہے وہ جاہل ہے۔ ایسا انسان نہیں ہے۔ لیکن وہ سیاست نہیں جس میں جھوٹ ہو، جس میں مکاری ہو، جس میں دغابازی ہو، جس میں عیاری ہو، جس میں عیاشی ہو، جس میں دوسروں کو دھوکہ دینا ہو، جو آج ہم منظر عام پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے وزراء بے شرم حکومت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے اپنے بیانات دے رہے ہیں، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ یہ سیاست اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ اسلام اس سیاست کا خواہاں ہے جہاں انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں، کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ مولا سیاست کیا ہے؟ مولا نے فرمایا 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے سیاست۔ سب سے پہلی چیز حقوق خدا کی رعایت کرنا، فَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ فَأَدَاءُ مَا طَلَبَ وَالْإِجْتِنَابُ عَمَّا نَهَى۔ حقوق خداوندی یعنی جو کچھ اللہ نے طلب کیا ہے اسے انسان انجام دے، جس چیز سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ دوسری شرط سیاست کیا ہے؟ حقوق الناس کی ادائیگی، جانے قربان جائے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے آغوش عصمت اور آغوش امیر المؤمنین کے پروردہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے وحقوق الحیاء وَأَمَّا حقوق الحیاء فَهِيَ أَن تَقُومَ بِوَاجِبِكَ نحو اخوانک ولا تتاخر عن خدمت امتک۔ زندوں کے حقوق کو ادا کرنا، خدمت خلق کے لیے انسان اپنے آپ کو لگا دے۔ آپ یقین جانیے اس وقت ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اپنی محنت کر رہے ہیں، میں سارے ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر وہ میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیم کی کمی ہے، ہمارے پاس افراد کی کمی ہے۔ اگر ہمارے امداد امام صاحب اپنے دیگر مومن بھائیوں کے ہمراہ یا دیگر افراد خدمت کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کی غسل، کفن، دفن اور قوم کی آبرو اور وقار کے اضافے کا سبب قرار پا رہے ہیں، تو کیوں نہیں قوم کے جوان آگے بڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم جیسے طلاب آگے بڑھتے ہیں؟ ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ جو ہم سے ممکن ہے وہ ہم کریں گے، اور ذمہ دار افراد، اپنے فرض کو سمجھنے والے افراد ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جو اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، انہیں آ کر کے منظر عام پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال افراد کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب امام حسن نے حالت اعتکاف میں دوسرے کی مدد کی، تب جا کر کے معلوم ہوا کہ ہاں دوسروں کی مدد کرنا ہی بندگی ہے پروردگار۔ نبی اعظم فرماتے ہیں من قضا اخاہ المؤمن حاجتاً کان کمن عند اللہ 9000 سنۃ صائما نہارہ وقائما لیلہ۔ جو شخص اپنے ایک بندے مومن کی کسی حاجت کو پوری کرے، گویا ایسا ہے جیسے اس نے 9000 سنہ 9000 برس تک مسلسل دنوں میں روزہ رکھا ہے اور رات میں عبادت و بندگی کی ہے۔ تو آج کیوں آخر ہمارے سماج سے دستگیری کم ہو گئی؟ کیوں ہم نفس نفسی کا شکار ہیں؟ کیوں ہم خود غرضی کا شکار ہیں؟ تو امام حسن کہتے ہیں سیاست کا مطلب یہ ہے حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق الناس میں زندوں کے حقوق کی ادائیگی، پھر فرماتے ہیں اموات کے حقوق کی ادائیگی۔ وحقوق الاموات فہی ان تذکر خیراتہم وتتغاضی عن مساواتہم فإن لہم ربا یحاسبہم۔ مردوں کے حقوق یہ ہیں کہ ہم ان کے اچھائیوں کا تذکرہ کریں، ان کے حسنات کا تذکرہ کریں، اور ان کے جو برے اعمال تھے،
خدا نخواستہ ہم ان سے درگزر کریں، ہم ان سے چشم پوشی کریں، ہے ان کا خدا جو ان کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ بہرحال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف، حلم و بردباری، شجاعت، بندگی اور آپ کی کرامت۔ حقیقت میں اگر ہمیں کریم بننا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا جو ایک کریم کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں صرف ہیڈنگ کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز، لوگوں کی خدمت کرنا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا الکریم جرى مکارم افعالی دینا علیہ یقضی، اور پھر خدمت خلق کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل نہ کرے۔ ہاں دوسرے خود آئیں گے اسے فیمس کرنے کے لیے، کافی ہوں گے۔ ہر حال میں مالک کا شکر گزار رہنا ایک کریم کی علامت ہے۔ الکریم یشکر القلیل واللئیم یکفر الجزیل۔ کریم وہ ہوتا ہے جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر بھی شکران نعمت پروردگار کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، لوگوں کے مطالبے سے قبل ان کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یہ حدیث تحفتاً مجھ سے رکھیے گا۔ مولا فرماتے اما الکرم فالتبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال۔ امام حسن نے فرمایا کریم وہ ہے کہ جو لوگوں کے مانگنے سے قبل ان کی حاجتوں کو پوری کر دے۔ دوسروں کی خطا سے چشم پوشی، معاف کرنے کا جذبہ۔ پھر میں کہوں گا اگر ایک انسان نے اپنی خباثت کا مظاہرہ کیا، قرآن کریم کی شان میں جسارت کی 21 افراد نے اس کا ساتھ دیا، ہمیں ان کے خلاف بولنا ہے، لیکن کیا آداب اسلامی کو بھی بالائے طاق رکھ دینا ہے؟ کیا ہمیں اسلامی حدوں کو توڑتے ہوئے اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر اسلام کے لیے بدنما داغ اور دھبا بننا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، واقعا ناقابل معافی جرم ہے، لیکن ان حدوں کو بہرحال کراس نہیں کرنا ہے جن کی حد بندی کی ہے قرآن نے، شریعت نے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابھی معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں الکریم یتغافل وینخدع۔ اہل کرم کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ دوسروں کی خطاؤں سے وہ چشم پوشی کرتے ہیں۔ کریم ابن کریم، کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آئیے عہد کریں، مولا ہم آپ کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دنیائے انسانیت سے بالعموم اور عاشقان امام حسن سے بالخصوص اس منحوس عالمی وبا کرونا وائرس کو نیست و نابود فرمائے، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔